قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ انتہائی عظیم الشان کتاب، انتہائی بابرکت کتاب، انتہائی زیادہ افضل کتاب۔ قرآن مجید اتنا عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس مہینے میں اس کو نازل فرمایا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل قرار پایا، رمضان کا مہینہ۔ اسی طریقے سے جس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے نیچے اتارا وہ رات 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل قرار پائی، جسے ہم شب قدر کے سے یاد کرتے ہیں۔ اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے جس نبی پر اتارا، جس رسول پر اتارا، وہ تمام انبیاء کرام کا سردار ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے جس امت پر اتارا، جس امت کے لیے منتخب فرمایا، امت محمدیہ، وہ تمام امتوں کی سردار قرار پائی، سب سے افضل امت جس کو اللہ رب العالمین نے امت وسط لقب سے نوازا ہے، وہ امت محمدیہ اسی قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے، اسی قرآن مجید کی عظمت کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید انتہائی زیادہ عظیم کتاب ہے، انتہائی شرف والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ مسلمان قرآن مجید کی برکت سے، قرآن مجید کی افضلیت سے، اس کی اہمیت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے انتہائی زیادہ ذلت و رسوائی کے شکار ہیں۔ قرآن مجید کو تھام کر رکھنا، اس کو پکڑ کر رکھنا، قرآن مجید کو پڑھنا، سننا، اس پر عمل کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے عزت کی ضمانت ہے، ان کی سربلندی کی ضمانت ہے، ان کے شرف کی ضمانت ہے۔ اور قرآن مجید کو چھوڑ دینا یہ مسلمانوں کے لیے ذلت و رسوائی کی ضمانت ہے، مسلمانوں کے لیے بربادی اور خسارے کا باعث ہے۔ تو مسلمانوں نے جب قرآن مجید کو چھوڑا تو طرح طرح کی پریشانیوں اور تکلیفوں کا، مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی مسلمان تمام قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ آئیے ہمیں سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے 5 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ 5 طریقے سے قرآن مجید کو چھوڑا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا، اس کو چھوڑ دے۔ ایک مسلمان نہ تو قرآن مجید کو تلاوت کرے اور نہ ہی اس کی تلاوت کو سنے۔ اگر مسلمان نہ تو قرآن مجید کو پڑھتا ہے نہ ہی اس کی تلاوت کو سنتا ہے تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ دوسری چیز، قرآن مجید پر عمل کرنے کو چھوڑ دینا۔ قرآن مجید یہ عمل کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی کتاب نہیں ہے کہ اس کو رکھ کر کے، اس کو بند کر کے اس سے برکت حاصل کیا جائے، بلکہ یہ عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ تو مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو عمل کرنا چھوڑ دینا یہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی ایک دلیل ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے اس پر غور و فکر نہ کرنا۔ مسلمان قرآن مجید کی آیتوں پر غور نہ کرے، تدبر نہ کرے تو یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے اتارا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی ایک چیز ہے کہ آدمی اس سے شفا نہ حاصل کرے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے شفا کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ان کے جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ان کی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن مجید کو اپنے دل کی بیماری کی شفا کے لیے استعمال نہ کرنا، اپنے روح کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے شفا کے طور پر قرآن مجید کا استعمال نہ کرنا، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ اگر ہمارے اندر باہمی اختلافات ہوتا ہے، چاہے دینی تعلق سے، دنیاوی تعلق سے، تو ان اختلافات کو قرآن مجید کی طرف نہ لوٹانا، قرآن مجید کے ذریعے فیصلہ نہ کرنا، بلکہ اماموں کی طرف، اماموں کے اقوال کے ذریعے، ان کی باتوں کے ذریعے فیصلہ کرنا، اور قرآن مجید کیا فیصلہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دینا، تو گویا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ان 5 طریقوں سے آدمی قرآن مجید کو چھوڑتا ہے، یا تو آدمی اس کی تلاوت نہ کرے، یا اس کی تلاوت کو نہ سنے، اس کے عمل سے بالکل دور ہو جائے، یا اسی طریقے سے قرآن مجید پر تدبر نہ کرے، یا اسی طریقے سے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یا اسی طریقے سے قرآن مجید کو شفا نہ سمجھے، اپنی بیماریوں میں اس سے علاج نہ تلاش کرے۔
مسلمان جب قرآن مجید کو چھوڑتا ہے تو اس کو بہت سارے نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، بہت سارے نقصانات اور پریشانیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ ایک مختصراً جملے میں اگر کہا جائے کہ ایک مسلمان کی زندگی کی تمام پریشانیاں قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور اس کی تمام آرام اور تمام آسائشیں، اس کے تمام سکون اور تمام نعمتیں قرآن مجید کو پکڑنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہی مسلمانوں کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو قرآن مجید کو پکڑنا یہ ان کی سربلندی کی دلیل ہے، اور چھوڑ دینا یہ تمام پریشانیوں کی دلیل ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے مختصراً کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں کون کون سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 12 نکات کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا نقصان جو ہمیں حاصل ہوتا ہے جب ہم قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ تو اسے پڑھتے ہیں، نہ ہی اس پر غور کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہدایت سے محرومی۔ قرآن مجید یہ ہدایت ہے، باعث ہدایت ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، سیدھے راستے کے لیے، ایسا راستہ جو اللہ رب العالمین کی طرف لے جاتا ہے، ایسا راستہ جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، ایسا راستہ جو جہنم سے پھیر کر کے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو قرآن مجید وہی راستہ دکھلاتا ہے، صراط مستقیم دکھلاتا ہے، سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن مجید کو نہ پڑھنا، اس پر غور نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ ہدایت سے محرومی ہے۔ آدمی دھیرے دھیرے ہدایت سے دور ہوتا ہے۔ جیسے جیسے قرآن کو چھوڑتا ہے اور دوسروں کو بیچ میں لے کر آتا ہے، اپنے اماموں، اپنے پیروں، بزرگوں کو لے کر کے آتا ہے اور ان کو اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھتا ہے، ان کی باتوں کو آخری بات سمجھ لیتا ہے، ان کی باتوں کو فیصلہ سمجھ لیتا ہے، تو آدمی گمراہی کی طرف جاتا ہے، ہدایت سے دور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی پہلی آیتوں میں ہی بیان فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش نہیں، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ برحق ہے، اس کے حق ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو آخرت سے ڈرتے ہیں، جو آخرت کی فکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو چھوڑ دینا یہ ہدایت سے محرومی ہے، گمراہی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ پہلا نقصان ایک مسلمان کو، ایک آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان ذلت و پستی۔ مسلمان آج دنیا میں جو پستی کا شکار ہے، ذلت و رسوائی کا شکار ہے، مسلمان کی کوئی عزت نہیں، ان کی کوئی عظمت نہیں، کوئی سربلندی نہیں، ہر جگہ وہ رسوائی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، ہر جگہ ان کو رسوا کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے دین کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کو کہیں بھی تنہا پا کر کے ان کو مارا جاتا ہے۔ یہ ذلت و رسوائی مسلمانوں کو اس لیے حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ قرآن مجید سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی سماعت سے، قرآن پر عمل کرنے سے، اس پر غور و فکر کرنے سے مسلمان دور ہے، اسی لیے وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سربلند کرتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس کتاب کو اپنا فیصلہ، اپنا محکم سمجھتے ہیں، اپنا حکم بناتے ہیں، اس کتاب کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو کسی اعتبار سے چھوڑتے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سربلند کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام نے اسی کتاب کی عظمت کو سمجھتے ہوئے جب اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس پر عمل کیا، ہر آیت پر غور و فکر کر کے، تدبر کر کے اس پر عمل کیا، اپنے سینے میں بٹھایا، اپنے دل سے لگایا، تو وہ سربلند ہو گئے۔ اور جب ان کے بعد کے لوگوں نے اسی قرآن مجید کو چھوڑا، تب سے لے کر کے آج تک مسلمان ذلیل و خوار ہے، رسوا ہے، ہر طرف پریشان ہے، بے حال ہے، اسی قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید کو چھوڑ دینا یہ ذلت و رسوائی کا سبب ہے، اس کو پکڑنا، اس کو اپنے سینے سے لگانا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ عزت کا باعث ہے، یہ عظمت کی دلیل ہے۔
تیسرا نقصان آدمی کو جو ہوتا ہے قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے، برکت سے محرومی، زندگیوں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ عمر کی برکت ہو، چاہے مال و دولت کی برکت ہو، چاہے آپسی محبت کی برکت ہو، یعنی زندگی میں کوئی برکت نظر نہیں آتی ہے۔ آدمی زندگی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے پریشان رہتا ہے، کثرت اس کے پاس بہت ہوگی لیکن برکت اس کے پاس نہیں ہوگی۔ مال و دولت کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو، اس کے پاس اس کی عمر بھی لمبی نظر آئے گی، 70 سال 80 سال 90 سال بھی جی لے گا، لیکن اس کے عمر میں برکت نظر نہیں آئے گی۔ ایسا کوئی کام ہو کر کے نہیں جائے گا جو مسلمانوں کے لیے عظمت کے باعث بن جائے، تو اس کی عمر سے برکت ختم ہو جائے گی مال و دولت سے، اور اسی طریقے سے ہر اعتبار سے برکت کا خاتمہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ صاد آیت 29 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی کتاب قرار دیا ہے، مبارک کتاب ہے جس سے برکت آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل والے ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، جو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھ کر کے اس پر غور کر کے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ باعث برکت ہے، برکت والی کتاب ہے۔ اس پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا، یہ آدمی کی زندگی میں برکت لاتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا نقصان جو آدمی کو ہوتا ہے، قرآن مجید اس کے خلاف حجت ہے۔ جو آدمی قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے اس کو نہ سنے، چاہے اس کو نہ پڑھے، چاہے اس پر عمل نہ کرے، ہر اعتبار سے قرآن کو سجا کر کے طاقوں میں رکھ دیتا ہے، تو اس کے خلاف قرآن مجید حجت ہوگی، قرآن مجید اس کے خلاف گواہی دے گی اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 223، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مختصراً فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ یعنی اگر تم قرآن کو پڑھو گے، اس کو سینے سے لگاؤ گے، اس پر عمل کرو گے، تو یہ تمہارے لیے دلیل بنے گی۔ قرآن مجید تمہارے لیے دلیل ہوگی، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارے خلاف قرآن مجید گواہی دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا یہ مسلمانوں کے خلاف، جو چھوڑ دیتے ہیں ان کے خلاف حجت ہے، ان کے خلاف دلیل ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں نقصان یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ایسے شخص کے خلاف شکایت کریں گے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہم سارے مسلمان اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سفارش حاصل ہوگی۔ ہر مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتا ہے، اسے یہ امید ہے کہ اللہ کے رسول کی سفارش کے سہارے ہم جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ سارے مسلمان اسی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید کو چھوڑ دینا اس کے الٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، شکایت کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ مسلمان، یہ لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، نہ اس کو پڑھتے تھے، نہ اس کو سنتے تھے، نہ اس پر عمل کرتے تھے، نہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف رسول گواہی دیں گے، ایسے لوگوں کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، اور کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 کے اندر وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول یعنی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے کہیں گے کھڑے ہو کر کے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اور قرآن مجید کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے، میں نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کو سننا چھوڑ دینا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دینا، اور اس پر غور و فکر کرنا چھوڑ دینا۔ تو مسلمان جب قرآن مجید کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کا حقدار بن جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اس کے حق میں مقدر ہو جاتی ہے۔ چھٹا نقصان جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی دوری کی وجہ سے مسلمان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ تو ذکر میں سب سے پہلی چیز قرآن مجید شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو جو قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے، قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ تو زندگی تنگ ہونے سے مراد برکت کا ختم ہو جانا، اور اسی طریقے سے عذاب قبر سے دو چار ہو جانا۔ یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جو قرآن مجید کو چھوڑتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کی کتاب کو بھولتا ہے، اس کی ذکر کو بھولتا ہے، تو اس کو قبر کے عذاب سے بھی دو چار ہونا پڑے گا۔ زندگی کے تنگ ہونے سے ایک مراد یہ بھی ہے، اور قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا، وہ محروم ہوگا۔ اسی طریقے سے ساتواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جسمانی، قلبی اور روحانی بیماریوں سے آدمی گھر جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورا مسلم معاشرہ گھریلو اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے پریشانیوں کا شکار ہے۔ ہر گھر میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہاں پر جنوں کا، آسیب کا سایہ ہے، ہمارے گھر پر کچھ نہ کچھ کسی چیز کا سایہ ہے، جنوں کا سایہ ہے، پریشانی ہے۔ لوگ دوڑ کر کے مزاروں پر جاتے ہیں، پیروں باباؤں کے پاس جاتے ہیں، ان سے غلط طریقے سے علاج کرواتے ہیں، کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ شرک کے دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور جسمانی بیماری، لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں۔ قلبی بیماری، ان کا دل بے چین ہوتا ہے، دل میں طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ روحانی بیماری کہ آدمی کی روح بے قرار رہتی ہے۔ تو ہر بیماری یہ قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کو آتی ہے کہ جتنا آدمی قرآن مجید سے اپنا تعلق گہرا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو بیماریوں سے دور کرے گا، کیونکہ قرآن مجید شفا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن مجید میں ایسی بہت ساری چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور باعث رحمت ہے۔ تو مومن قرآن مجید کے ذریعے اپنی شفا حاصل کر سکتا ہے، اپنے دل کی بیماریوں کو، شکوک و شبہات کی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، اپنے جسمانی بیماریوں کو، جو اس کے جسمانی بیماریاں آتی ہیں، یہاں تک کہ ہلکا اگر اس کو بخار بھی آتا ہے تو قرآن مجید کے ذریعے اس کا دم کر کے، پڑھ کر کے، تلاوت کر کے، اور اس کی تلاوت کی برکت سے اپنی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے۔ جن اور آسیب کا سایہ ہے اس کو بھی قرآن مجید کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو یا معوذتین کی تلاوت ہو یا پورے قرآن مجید ہی شفا ہے، تو آدمی اپنے گھروں میں اگر قرآن مجید پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو ایسی چیزوں سے وہ بچ جائے گا، بیماریوں سے بچ جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو شفا سے نوازے گا۔ آٹھواں نقصان ہوتا ہے دل کی بے چینی۔ آدمی کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ قرآن مجید اگر اس کی زندگی میں نہ ہو، جتنا وہ قرآن مجید سے دور ہوگا اسی قدر اس کا دل مطمئن نہیں رہے گا۔ اس کے پاس ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، ہر قسم کی آسائشیں ہوں گی، مال و دولت کی کثرت ہوگی، سب کچھ ہوگا، تندرستی بھی ہوگی، آدمی ہٹا کٹا نظر آئے گا، لیکن اندر سے اس کا دل بے قرار ہوگا، اس کا دل بے چین ہوگا، اسے کہیں سکون نظر نہیں آئے گا، وہ سکون کے لیے در در مارا مارا پھرے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 28 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو بے شک اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آدمی قرآن مجید کو پڑھے گا، جتنا زیادہ قرآن مجید کو سنے گا، اس کی آیتوں پر غور فکر کرے گا، اس کی آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، عمل کرے گا، اتنا ہی اس کے دل کو سکون ملے گا، قرار آئے گا، اور وہ بے سکونی سے دور ہوگا، بے چینی اس کی ختم ہوگی۔ نواں نقصان جو آدمی کو ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کو چھوڑنا آدمی کا دل سخت کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ہم نیکیوں کی طرف نہیں آ پاتے ہیں، گناہوں سے بچ نہیں پاتے ہیں، گناہوں کی کثرت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آتا ہے، لیکن ہمارے دل میں ایسی جنبش نہیں ہوتی ہے، ایسی حرکت نہیں ہوتی ہے کہ ہم آ جائیں مسجد کی طرف، ہم رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، سچا ارادہ کر لے کہ رمضان کے بعد بھی رمضان کی طرح زندگی گزاریں گے۔ ایسا ہو نہیں پاتا، دل سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے ختم ہو چکا ہے۔ ہم قرآن مجید کو صرف سجا کر کے رکھے ہوئے ہیں، یا تو مسجدوں میں سجا ہوا ہے، یا تو پھر گھروں میں طاقوں میں سجا ہوا ہے، یا تو پھر موبائل میں بند ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس پر عمل کرتے نہیں ہیں، اس کو نہ ہی سننا گوارا کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو چھوڑنا یہ ہمارے دلوں کو سخت کرتا ہے۔ جتنا ہم قرآن مجید کو سنیں گے، ہمارے دلوں کی
سختی ختم ہوگی، دل نرم ہوگا تو نصیحت کا اثر ہوگا اور نیکی کرنے میں من لگے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے سب سے بہترین بات کو کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کو، متشابہن، جس کی آیتیں ایک دوسرے سے متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں، مثانیہ، اور بار بار دہرا کر کے پڑھی جاتی ہیں، یعنی بہت ساری آیتیں ایک کے بعد دوسری اللہ رب العالمین معنی کے اعتبار سے یا تو لفظی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ آیتوں کو دہرا دیتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس کی وجہ سے، یعنی قرآن مجید کو سن کر کے، قرآن مجید کو پڑھ کر کے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کی جلد یعنی ان کا جسم لرز اٹھتا ہے۔ ثم تلین جلودہم، پھر اس کے بعد ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف، ان کے دل، ان کے جسم نرم ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو سننا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا ایک مومن کے دل کو نرم کرتا ہے، اس کو چھوڑ دینا دلوں کو سخت کرتا ہے۔ 10واں نقصان شیطان کا غلبہ، یعنی اگر قرآن مجید سے آدمی مسلسل دور ہے، اس کو نہ پڑھ رہا ہے نہ اس پر عمل کر رہا ہے، تو شیطان خاص طور پر اس پر غلبہ پا جاتا ہے، اس پر قبضہ پا لیتا ہے، پھر شیطان جو چاہتا ہے اس سے کراتا ہے، آدمی پھر نیکی کی طرف آ نہیں پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ خاص بات ہے، یعنی شیطان تو ویسے ہر آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لیے، لیکن جن کا تعلق قرآن سے ہے وہ تو بچ جاتے ہیں، وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بچا لیتا ہے، لیکن جو قرآن سے تعلق توڑے ہوئے ہیں شیطان ان پر قبضہ پا لیتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے کٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں، اعراض کر کے زندگی گزارتے ہیں، قرآن مجید سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نقیض لہ شیطانا، تو ہم ان کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، تو اس کا جگری دوست ہو جاتا ہے، بالکل سائے کی طرح ساتھ میں لگا رہتا ہے، پھر شیطان اپنی مرضی کے مطابق لے کر کے اس کو چلتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک انسان ہدایت پر آ جائے، کیونکہ وہ ہدایت سے محروم ہے، تو وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا اس نے ٹھان لیا ہے، اس نے قسم کھائی ہے، اللہ کے سامنے وعدہ کیا ہے۔ تو جس کا ساتھی شیطان ہو جائے، جس پر شیطان حاوی ہو جائے، پھر اس کا مددگار کون ہوگا؟ اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اپنا تعلق قرآن مجید سے بناؤ، قرآن مجید سے جوڑو، اس کے ساتھ تعلق گہرا رکھو، قرآن مجید کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرو، روزانہ اس کی آیتوں پر عمل کرنے کا ارادہ کرو، اس کی آیتوں پر غور و فکر کرو، تاکہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے، اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال رہے۔ 11واں نقصان اتحاد و اتفاق کا خاتمہ۔ قرآن مجید یہ فیصلہ ہے، قرآن مجید یہ مسلمانوں کے لیے اتحاد و اتفاق کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں جتنا لوگ پڑھیں گے، جتنا اس کو سمجھیں گے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، سارے مسلمان ایک ہوں گے، اور قرآن مجید کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر اپنے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے، اپنے اپنے پیروں کے پاس جائیں گے، اپنے اپنے اماموں کو فیصلہ کرنے والا مانیں گے، ان کو ہی آخری درجہ دے دیں گے، تو پھر اتحاد و اتفاق کا خاتمہ ہوگا، مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں رہ جائے گا، انتشار ہوگا، کیونکہ قرآن مجید یہ اتحاد کا ضامن ہے۔ سورہ آل عمران آیت 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم قرآن مجید کو، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، یعنی ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو۔ تو قرآن مجید کو تھامنا، اس کی آیتوں کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اتحاد و اتفاق کا ضامن ہے۔ اس کو چھوڑ دینا اور اپنے من مرضی زندگی گزارنا یہ انتشار کا ضامن ہے، ایک آدمی کو اختلاف میں لے کر کے جاتا ہے۔ آخری نقصان جو میں نے ذکر کرنا ہے آپ کے سامنے، وہ حکمت و بصیرت کا چھن جانا۔ ایک مسلمان کے اندر حکمت نہیں رہ جاتی ہے، اس کے اندر دور اندیشی نہیں رہ جاتی ہے، ایک مسلمان بالکل نارمل ایک عام آدمی کی طرح ہو جاتا ہے، جبکہ ایک مسلمان جب قرآن مجید کو تھامتا ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے تھاما، تو ہر صحابی جو حکمت کا اعلیٰ درجے پر فائز تھا، ہر چیز میں وہ اعلیٰ نمونے پر فائز ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھداری دی، ان کے اندر حکمت آئی، ان کے اندر بصیرت آئی، تو ہر چیز میں وہ فیصلہ کرنے میں بالکل واضح رہتے تھے کہ
کیا فیصلہ کرنا ہے، کس مطابق چلنا ہے۔ تو قرآن مجید سے جتنا تعلق گہرا ہوتا ہے اتنا ہی آدمی کے اندر حکمت اور بصیرت ہوتی ہے۔ جتنا آدمی قرآن و مجید سے دور ہوتا ہے اس کی بصیرت چھن جاتی ہے، سمجھداری چھن جاتی ہے، پھر وہ ان کے پیچھے کسی کے بھی پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ وہ جانوروں کی طرح اس کی زندگی ہو جاتی ہے، بس کوئی بھی آ کر کے اللہ اور رسول کا نام لے لے وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، چاہے ان کی فکر ان کے عقیدے کتنے ہی گمراہ کن ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام کو گالیاں دے، چاہے وہ قرآن مجید کو نہ مانے، چاہے وہ دین کے کسی بھی عقیدے کو نہ مانے، شیعہ ہو رافضی ہو، مسلمان ان کو اپنا رہبر ماننے لگ جاتے ہیں، ان کے پیچھے گھومنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کوئی بصیرت نہیں ہوتی، کوئی سمجھداری نہیں ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے بصیرت چھن جاتی ہے، حکمت چھن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ محمد آیت نمبر 47، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر مہر پڑ گئی ہے، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ تو جو قرآن مجید پر غور نہیں کرتا ان کے دل پر تالے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، پھر دل میں کوئی سمجھداری نہیں آتی ہے، کوئی حکمت کوئی بصیرت نہیں آتی ہے، کہیں بھی اندھا دھند بھاگتے ہیں، نہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں نہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں، بس کسی کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ حکمت اور بصیرت سے دوری کی دلیل ہے قرآن مجید کو چھوڑ دینا۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا ایک آدمی کو ہر اعتبار سے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید پر عمل کرنا دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، قبر کی زندگی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مومن کے لیے فائدہ مند ہے، اور قرآن مجید کو چھوڑ دینا دنیاوی اعتبار سے، قبر کی زندگی کے اعتبار سے اور میدان محشر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خسارے کا ضامن ہے، آدمی کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں، قرآن مجید کی آیتوں کو یاد بھی کریں جتنا یاد ہوتا ہے، اس کو سمجھ کر کے پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کرنے کا عزم کریں، ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں، سچا ارادہ کریں کہ قرآن مجید پر ہم عمل کرنا ہرگز نہیں چھوڑیں گے، تو زندگی میں نکھار آئے گی، اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین کی رحمتیں آئیں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید پر سچے طور سے ایمان رکھنے والا بنائے، اس سے محبت کرنے کی توفیق دے، اس سے ہمیں اپنا تعلق گہرا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔